بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ پارٹ نمبر 14 کے ساتھ آپ کے سے مخاطب ہوں، اور صفحہ نمبر، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں خاندان کا اخلاق، اس کے صفحہ نمبر 135 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ آدھا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، اور دوسرا اس کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے مہمانداری، اس کے جو مشکلات بیان کی جا رہی تھیں ان میں سے دوسری مشکل کا ذکر اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ مہمانداری کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ خواتین کے مشکل کاموں میں سے ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیوی چند گھنٹوں کے اندر اندر کچھ مہمانوں کی خاطر تواضع کا انتظام کرنے پر مجبور ہے۔ اسی سبب سے کھانے مرضی کے مطابق تیار نہیں ہو سکے۔ ایسی حالت میں ایک طرف میاں ناراض ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ خرچ کیا اور اس کے باوجود میری عزت مٹی میں مل گئی، اور دوسری طرف بیوی ناراض ہے کہ میں نے اتنی زحمت اٹھائی، اس کے باوجود مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی ہو گئی، وہ لوگ مجھے بدسلیقہ اور پھوڑ سمجھیں گے۔ ان سب سے بدتر یہ کہ شوہر کی جھک کے جواب میں کیا کہوں، انہی اسباب کی بنا پر کم ہی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو بغیر کسی ہنگامے اور الجھن و پریشانی کے اختتام پذیر ہوں، اور یہ امر باعث بنتا ہے کہ بہت سے لوگ مہمانداری سے گریز کرتے ہیں اور اس کے تصور سے ہی لرزتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 136۔ ہم مانتے ہیں کہ مہمانداری آسان کام نہیں ہے، لیکن اصل مشکل اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ میزبان خاتون مہمانداری کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف نہیں، اور چاہتی ہے کہ صرف 2-3 گھنٹے کے اندر بہت سی مشکل اور دشوار کاموں کو انجام دے لے۔ اگر مدبر و تجربہ کار ہے تو بہت خوبی اور آسانی کے ساتھ بہترین طریقے سے دعوت کا انتظام کر سکتی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مہمانداری کے 2 نمونے پیش کر رہے ہیں، ان میں سے جو آپ کو بہتر معلوم ہو اس سے منتخب کر سکتی ہیں۔ پہلا نمونہ لکھے، میاں گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ شب جمعہ 10 آدمی رات کے کھانے پر آئیں گے۔ بیوی، جسے کہ گزشتہ دعوتوں کی تلخیاں یاد ہیں، مہمانوں کا نام سن کر ہی اس کے دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ اعتراض کرتی ہے۔ مرد دلائل کے ذریعے اور خوشامد کر کے اس کو راضی کرتا ہے کہ یہ دعوت کرنا ضروری تھا۔ جس طرح بھی ہو اس دعوت کا انتظام کرو۔ اس وقت سے جمعرات تک پریشانی اور اضطراب میں گزرتے ہیں، یہاں تک کہ جمعرات کا دن آ پہنچا۔ اس روز دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ میاں بیوی سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، راستے میں سوچتے ہیں کیا کیا چیزیں خریدنا چاہیے۔ آخر کار کئی طرح کی چیزیں خرید کر دوپہر تک گھر آتے ہیں۔ بیوی کا کام دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، اٹھ کر کام میں مشغول ہو جاتی ہے، لیکن کام کوئی ایک دو تو ہے نہیں۔ آپ اپنے آپ کو گوناگون کاموں کے انبار میں گھرا پاتی ہے، کیا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ مثلاً سبزیاں صاف کرنا اور کاٹنا، آلو اور پیاز سرخ کرنا، دال چننا، چاول چن کے بھیگنے کو رکھنا، گوشت کو صاف کر کے قیمہ بنانا، 2-3 قسم کے کھانے پکانا چاہتی ہے، مرغ بھوننا ہے، کباب بنانا ہے، سالن پکانا ہے، پلاؤ پکانا ہے، چائے کا سامان ٹھیک کرنا ہے، برتن دھونا ہے، ڈرائنگ روم کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، یہ سارے کام تو خود تنہا انجام دے یا کسی کی مدد لے، بہرحال عجلت اور پریشانی کی حالت میں کاموں میں مشغول ہے۔ اور یہاں پہ مس پرنٹ ہے، سبزی کاٹنی ہے مگر چھری نہیں مل رہی ہے، ادھر ادھر تلاش کرتی ہے۔ سالن یہاں یہ بھی تھوڑی، یہ پوری لائن ہی تھوڑی سی مس پرنٹ ہے۔ سالن لے کے سالن پکانے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیاز نہیں ہے، چاول چڑھا دیا تو معلوم ہوا کہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 137۔
کسی کو نمک اور پیاز خریدنے بھیجتی ہے، کھانا پکانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ کبھی نوکر پر چیختی چلاتی ہے، کبھی بیٹی کو ڈانٹتی پھٹکارتی ہے، کبھی بیٹے کو برا بھلا کہتی ہے۔ کھانا پکانے کے دوران اسٹوو کا تیل یا گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اے خدا اب کیا کرے؟ کوسچن مارک۔ اب اگلا پیراگراف۔ اسی حالت میں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، ایک ایک کر کے مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ شوہر جو اپنی بیوی کی پریشانی اور اضطراب سے آگاہ ہے، دھڑکتے دل سے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے۔ دعا سلام کے بعد چائے لانے جاتا ہے تو دیکھتے ہے ابھی تو چائے کا پانی بھی پکنے کو نہیں رکھا گیا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو ڈانٹتا ہے کہ ابھی تک چائے کا پانی ابلنے کو کیوں نہیں رکھا گیا۔ چائے تیار ہوئی تو معلوم ہوا کہ ابھی دودھ نہیں پکایا گیا ہے یا چائے کے برتن نہیں نکالے گئے ہیں۔ خدا خدا کر کے چند بار اندر باہر کے چکر لگانے کے بعد چائے کی چند پیالیاں مہمانوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نظریں مہمانوں پر ہیں لیکن دل باورچی خانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ باورچی خانے میں کیا ہنگامہ برپا ہے۔ دوستوں کی پرلطف باتوں کا جواب پھیکی مسکراہٹ سے دیا جاتا ہے، لیکن دل اس دعوت کے انجام سے خوفزدہ ہے۔ سب سے بدتر تو جب ہوتا ہے کہ مہمانوں میں عورتیں بھی ہوں یا مدعو حضرات رشتہ داروں میں سے ہوں۔ ایسی حالت میں ہر ایک مہمان پوچھتا ہے کہ آپ کی بیگم کہاں ہیں؟ کوسچن مارک۔ شوہر جواب دیتا ہے کام میں مشغول ہیں، ابھی آتی ہیں۔ کبھی بیوی بیچاری کاموں کے بیچ میں سے اٹھ کر ذرا دیر کے لیے مہمانوں کے پاس چلی آتی ہے، لرزتے دل اور خشک ہونٹوں کے ساتھ سلام اور مزاج پرسی کرتی ہے، لیکن کیا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ سکتی ہے؟ کوسچن مارک۔ فوراً عذر کر کے واپس آ جاتی ہے۔ آخرکار کھانا تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کھانے جو اس صورت سے تیار کیے گئے ہوں ان کا حال تو ظاہر ہی ہے۔ کھانا پکانے سے فرصت ملی تو اب سلاد بنانے کا کام باقی ہے، وہ دہی کی بورانی بنانی ہے، چٹنی اچار برتنوں میں نکالنا ہے، کھانے کے برتنوں کو صاف کرنا ہے۔ بدبختی تو یہ ہے کہ سامان اور برتنوں کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، ہر چیز کو ادھر ادھر تلاش کرنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 138۔ خیر صاحب کھانا لگایا جاتا ہے، مہمان کھانا کھا کر رخصت ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں نمک تیز ہے، کسی میں نمک پڑا ہی نہیں ہے، کوئی چیز جل گئی، کچھ کچا رہ گیا۔ گھبراہٹ کے مارے بعض ڈشز کو لانا ہی بھول گئیں۔ بیوی تقریباً 12 بجے رات کو کام سے فراغت پاتی ہے، لیکن تھکی پریشان دوپہر سے اب تک ایک لمحہ بھی سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ مہمانوں کے پاس بیٹھ کر ان سے ذرا دیر باتیں کرتی حتیٰ کہ ٹھیک سے سلام اور احوال پرسی بھی نہ کر سکی۔ اگلا پیراگراف۔ لیکن مرد کو سوائے پریشانی اور غم و غصہ کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی کھانا ٹھیک سے نہیں پکا، دعوت کر کے پشیمانی اٹھانی پڑی۔ ممکن ہے غم اور غصے کی شدت سے جھگڑا کرے اور تھکی ہاری بیوی کو سخت سست کہے۔ اس طرح کی دعوت سے نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات شدید اختلاف اور کشمکش کا باعث بنتا ہے۔ اگر خیریت گزر گئی تو طے کر لیتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا شوق نہیں کریں گے۔ اگلا پیراگراف۔ مہمان بھی چونکہ میزبانوں کی پریشانی اور اضطرابی کیفیت سے باخبر ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اچھا نہیں لگتا اور کھانے پینے میں ذرا بھی لطف نہیں آتا۔ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کاش ایسی محفل میں نہ آئے ہوتے، بلا وجہ ہی میزبان کو ہماری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ اگلا پیراگراف۔ یقین ہے قارئین کرام میں سے کسی کو بھی ایسی دعوت اچھی نہیں لگے گی جو دردسر بن جائے اور آپ بھی اس میں شرکت سے گریز کریں گے۔ اگلی لائن ہے کیا آپ جانتی ہیں ان تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ کوسچن مارک۔ اس کی وجہ صرف زندگی میں بد نظمی اور مہمانداری کے فن سے عدم واقفیت ہے، ورنہ مہمانداری اتنا بھی دشوار کام نہیں ہے۔ اب ایک اور نمونے پر توجہ فرمائیے۔ یہ اگلا پیراگراف آخری لائن اس صفحے کی۔
مرد گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی سے کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو 10 افراد کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ اب صفحہ نمبر ہے 139۔ بیوی جواب دیتی ہے بہت اچھا کیا، کیا کیا چیزیں تیار کروں؟ کوشچن مارک۔ اس کے بعد دونوں باہم مشورہ کر کے کھانے کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہایت صبر و حوصلے کے ساتھ دعوت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو مقدار کے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اس فہرست کو پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ دوبارہ اس کا جائزہ لینے کے بعد ان میں سے جو چیزیں گھر میں موجود ہیں ان کو کاٹ کر جن چیزوں کو خریدنا ہے اس کو ایک الگ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں۔ اولین فرصت میں ان چیزوں کو خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ جمعرات کے دن کے ابھی مقررہ دعوت میں ایک روز باقی ہے، بعض کام انجام دے لیے، مثلاً میاں بیوی اور بچوں نے فرصت کے وقت تعاون سے کام لیتے ہوئے گھر کی صفائی کر ڈالی، سبزیاں صاف کر کے رکھ لیں، چاول دال کو چن لیا، نمک دان میں نمک بھر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا، ضرورت کے برتنوں کو نکال کر دھو لیا۔ مختصر یہ کہ جو کام پہلے سے انجام دیے جا سکتے ہیں ان کو تفریح کے طور پر سب نے مل کر کر لیا۔ پیراگراف میں لکھے بعض ڈشز مثلاً فیرنی یا اور دوسری کوئی میٹھی ڈش ایک دن پہلے تیار کر کے فریج میں رکھی جا سکتی ہے۔ کبابوں کا قیمہ پیس کر فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ بریکٹ میں۔ جمعہ کی صبح کو ناشتے سے فراغت کے بعد بعض کام انجام دے لیے، مثلاً گوشت کے ٹکڑے کاٹ لیے، مرغ کو صاف کر کے بھون لیا، پیاز کاٹ کے سرخ کر لی، کھانوں کے مسالے پیس لیے، چاول بھگو دیے۔ مختصر یہ کہ کچھ کام دوپہر سے پہلے انجام دے لیے۔ ظاہر ہے جب یہ سارے کام صبر و حوصلے کے ساتھ انجام دیے جائیں گے تو بیوی کے لیے چندہ مشکل نہ ہوگی کہ باقی کاموں کو بھی انجام دے اور امور خانہ داری کے دوسرے کاموں کو بھی آسانی سے کر سکے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے بقیہ کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ کام زیادہ نہیں ہے کیونکہ اکثر کاموں کو تو پہلے ہی کر کے رکھ لیا ہے، سارا سامان بھی ترتیب و سلیقے سے رکھا ہے۔ ایک دو گھنٹے کے اندر بغیر کسی چیخ و پکار اور دوڑ بھاگ کے باقی کام انجام دے لیے، اس طرح سے کہ رات کے لیے کوئی کام باقی نہ بچا۔ اس کے بعد خود صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو گئیں۔ مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو پہلے سے چائے کے پانی ابلنے کو رکھ دیا۔ اگر مہمان رشتہ دار اور محرم ہیں تو ان کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھیں۔ صفحہ نمبر ہے 140۔ اور بغیر کسی فکر و تردد کے ان کی خاطر مدارات میں لگ گئیں۔ بیچ میں کبھی کبھی باورچی خانے کا بھی ایک چکر لگا لیا۔ کھانے کے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ سارا کھانا تیار ہے، اگر ضروری ہو تو شوہر اور بچوں سے بھی اس وقت مدد لے لی۔ جلدی سے آسانی کے ساتھ کھانا چن دیا گیا۔ مہمان بھی انتہائی خوشی اور سکون کے ساتھ کھانا کھانے میں لذت محسوس کریں گے اور اس طرح مسرت و انبساط کے ماحول میں دعوت ختم ہو گئی۔ اب اگلا پیراگراف ہے نتیجہ۔ مہمان لذیذ اور مزیدار کھانوں کی لذت کے ساتھ ساتھ انس و محبت کی نعمت سے بھی لطف اندوز ہوں گے اور پرمسرت ماحول میں فرحت حاصل کریں گے۔ اس رات کی خوشگوار یادوں اور میزبان کی بشاش چہرے کو فراموش نہیں کریں گے۔ میزبانوں کی گرمجوشی اور خاتون خانہ کی سلیقے کی تعریف کریں گے۔ میاں بھی نہایت اطمینان و سکون کے چند گھنٹے مہمانوں کے ساتھ گزار کر سالم اور بہترین تفریح کر لیتا ہے۔ چونکہ اپنے دوستوں کی اچھی طرح سے خاطر مدارات کر سکا ہے اس لیے خوش و خرم ہے اور ایسی باسلیقہ بیوی کے وجود پر جس نے اپنے ذوق و سلیقے سے ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کیا ہے فخر کرتا ہے، اور ایسی لائق بیوی اور گھر سے اس کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف بیوی نے بھی چونکہ صبر و سکون کے ساتھ دعوت کا انتظام کیا تھا اس لیے وہ بھی تھکن سے چور چور نہیں ہے، غصہ اور پریشانی کے عالم میں نہیں ہے، اپنے شوہر اور مہمانوں کے سامنے سربلند ہے اور خوش ہے کہ بغیر کسی پریشانی اور الجھن کے مہمانوں کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کی گئی۔ اپنی لیاقت اور سلیقے کا ثبوت دے کر اپنے شوہر کے دل کو اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ ان دونوں نمونوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ غور کریں کہ کون سا طریقہ کار درست تھا اور آپ کس کا انتخاب کریں گی۔ جی، اب ہے اگلا ٹاپک امین خانہ۔ اور گھر کے اخراجات کا انتظام عموماً مرد کے ذمے ہوتا ہے۔
مرد شب و روز محنت کر کے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس دائمی بیگاری کو ایک شرعی اور انسانی فریضہ سمجھ کر دل و جان سے انجام دیتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 141۔ اپنے خاندان کے آرام و آسائش کی خاطر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اور ان کی خوشی میں لذت محسوس کرتا ہے، لیکن گھر کی مالکہ سے توقع رکھتا ہے کہ پیسے کی قدر و قیمت سمجھے اور بیکار خرچ نہ کرے۔ اس سے توقع کرتا ہے کہ گھر کے اخراجات میں نہایت دل سوزی اور عاقبت اندیشی سے کام لے، یعنی زندگی کی ضروریات اور اہم چیزوں کی درجہ بندی کر کے ضروری خرچوں مثلاً خوراک، ضروری پوشاک، مکان کا کرایہ، بجلی، پانی، ڈاکٹر، دوا کے اخراجات کو تمام دوسرے امور پر ترجیح دے اور نیم ضروری چیزوں مثلاً گھر کے سامان وغیرہ کو دوسرے نمبر پر رکھے اور غیر ضروری چیزوں کو تیسرے نمبر پر رکھے۔ فضول خرچی، اسراف اور بیجا بخششوں کو وہ ایک قسم کی ناقدری اور ناشکری سمجھتا ہے۔ اگلا پیراگراف، مرد کو اگر بیوی پر اعتماد ہو جائے اور سمجھ لے کہ اس کی محنت کی کمائی کو فضول خرچیوں میں نہیں اڑایا جائے گا تو وہ فکر و معاش اور آمدنی بڑھانے میں زیادہ دلچسپی لے گا اور خود بھی تن پروری اور فضول خرچی سے گریز کرے گا۔ لیکن اگر اپنی محنت کی کمائی کو برباد ہوتے دیکھتا ہے تو گھر والی غیر ضروری لباس اور اپنے آرائش اور زیب و زینت کے اسباب کو تمام ضروری چیزوں پر مقدم سمجھتی ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ رات دن محنت کر کے جو کچھ کما کر لاتا ہے وہ غیر ضروری اشیاء پر خرچ ہو جاتا ہے اور ضروری اخراجات کے لیے ہمیشہ پریشان رہنا پڑتا ہے اور قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے اور اس کے خون پسینے کی کمائی مال غنیمت کی طرح بیوی بچوں کے ہاتھوں لٹائی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں گھر پر سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور محنت و مشقت کرنے سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اس قدر زحمت اٹھا کر کما کے لاؤں اور ناقدری کرنے والوں کے حوالے کر دوں کہ فضول خرچیوں میں پیسے اڑا دیں۔ میں ضروریات زندگی مہیا کرنے اور عزت و آبرو قائم رکھنے کے لیے محنت کرتا ہوں، لیکن میرے گھر والوں کو سوائے فضول خرچی اور ہوا و ہوس کے اور کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ اب ہے صفحہ نمبر 142۔ ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ ان افکار کے نتیجے میں وہ بھی عیاشی اور فضول خرچی کرنے لگے اور آپ کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ خواہر عزیز، اگر آپ کا شوہر جو کچھ کما کے لاتا ہے وہ سب آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی حقیقی مالک آپ ہوئیں، بلکہ شرعاً اور قانوناً آپ کا شوہر مالک ہے۔ آپ گھر کی امین ہیں، اس لیے تمام اخراجات اس کی مرضی اور اجازت سے انجام پانے چاہیے۔ اس کی مرضی کے بغیر آپ کو حق نہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے دیں یا کسی کے یہاں تحفہ اور سوغات لے جائیں، حتیٰ کہ اپنے یا اس کے رشتہ داروں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر تحفے تحائف نہ دیں۔ آپ اپنے خاندان کی امانت دار ہیں اور اس سلسلے میں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ خیانت کریں گی تو وہ روز قیامت اس سلسلے میں آپ سے باز پرس ہوگی۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے اموال کی نگہبان اور امانت دار ہوتی ہے اور اس سلسلے میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک اور موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے بدن میں خوشبو لگائے، مزیدار کھانے تیار کرے، گھر کے اخراجات میں کفایت شاری سے کام لے۔ ایسی خاتون کا شمار خدا کے کارکنوں اور عمال میں ہوگا، اور جو شخص خدا کے لیے کام کرے اسے ہرگز شکست و پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ شوہر کے تئیں بیوی کے کیا فرائض ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی مطیع ہو، اس کے کہنے کی خلاف ورزی نہ کرے اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ اور اگلی لائن ہے، حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جو کم خرچ ہو۔ اگلا ٹاپک ہے خواتین کے مشاغل اور
یہ صحیح ہے کہ خاندان کے اخراجات پورا کرنا مردوں پر واجب ہیں اور خواتین کی اس سلسلے میں شرعاً کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی کام یا مشغلہ اپنانا چاہیے۔ اسلام میں بیکار اور خالی بیٹھے رہنے کی مذمت کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 143۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم زیادہ سونے اور زیادہ فراغت کو ناپسند فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، زیادہ نیند انسان کے دین و دنیا کو تلف کر دیتی ہے۔ اگلی لائن ہے، خواتین عالم کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی گھر میں کام کرتی تھیں اور محنت و مشقت کرتی تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے، انسان خواہ ضرورت مند ہو یا آسودہ حال، اس کو کسی نہ کسی کام اور مشغلے میں لگے رہنا چاہیے اور اپنے اوقات کو بیکار اور بے مصرف برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کام کرے اور خود اور دنیا کو آباد کرے۔ اگر ضرورت مند ہے تو اپنی آمدنی کو اپنے گھریلو اخراجات پر خرچ کرے، اور اگر ضرورت مند اور نادار نہیں ہے تو حاجت مندوں کی امداد اور نیک کاموں میں خرچ کرے۔ بیکاری تھکن اور رنج و غم پیدا کرتی ہے۔ بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں اور اخلاقی بدعنوانیاں اسی کے سبب ظہور میں آتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، خواتین کے بہترین مشغلے، گھرستی کے کام، شوہر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش وغیرہ جیسے امور میں جو کہ گھر کے اندر ہی انجام پاتے ہیں۔ ہنرمند خواتین اپنے حسن تدبر اور سلیقے سے اپنے گھر کو بہشت بری، نیک بچوں کی تعلیم و تربیت گاہ اور زندگی کی دوڑ میں مشغول اپنے محنتی شوہر کے لیے بہترین آسائش گاہ بنا سکتی ہیں، اور یہ کام نہایت عظیم اور قابل احترام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ شوہر کی دیکھ بھال اچھی طرح کرے۔ اگلی لائن اور اس صفحے کی آخری لائن ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت سے پوچھا کہ عورت کے گھر میں کام کرنے کی کس قدر فضیلت ہے۔ اس کا جواب کر کے پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں آڈیو کو۔ فرمایا، ہر وہ عورت جو امور خانہ داری کے سلسلے میں اصلاح کی خاطر اگر کوئی چیز ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے، خدا اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اور جو شخص خدا کے منظور نظر ہو جائے عذاب الہی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ تھا صفحہ نمبر 144 کے آغاز، اور ہم یہیں پہ اس کا اینڈ کریں گے، اور تاکہ پھر یہ آڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔